سے فرمانے لگے اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگتی ہے تو دوبارہ لوٹتی نہیں، یعنی اگر جو ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو واپس نہیں لوٹتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، اگر کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں، یعنی بہت زیادہ گرم کھانا کھانے سے بلکہ ٹھنڈا کھانا تناول کیا کرو۔ ترمذی شریف میں روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بقیہ مسائل و آداب انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے یہ اصل میں جو ہم بچوں کو لاتے ہیں یہ اصل میں بچوں کی ٹریننگ کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور تاکہ یہ لوگوں کو فیس کریں، کیونکہ ان کی تعلیم ہو رہی ہے، دینی تعلیم ہو رہی ہے نا، اور یہ جو آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سناتے ہیں، جو ہر محفلوں میں یہ سننے کو نہیں ملتا۔ تقریریں تو بہت ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں، اپنی باتیں، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں، جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث میں سنا رہا ہوں، ہے نا، لیکن جو بچے بیٹھ کر کے پڑھوایا جاتا ہے جو بچوں سے، وہ بالکل قرآن اور حدیث سنوائی جاتی ہے۔ یہ موقع ہمیشہ میسر نہیں آتا۔ آج کے اس کھانے کے مسئلے سے جو ہم نے غور کیا سن کر کے اس بچے سے، تو مجھے جو سمجھ میں آئی وہ 3-4 باتیں خاص کر کے۔ سب سے پہلی چیز کہ کچھ بھی کھائیں تو اللہ کا شکر اور اللہ کا نام لے کر کے کھائیں، ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھائیں۔ دوسری چیز کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ تیسری چیز کہ حلال چیز کھائیں، حرام چیز نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز کہ کھانے کو گرم کر کے نہ کھائیں۔ یہ سائنس بھی کہتا ہے کہ گرم کھانا کھانے سے جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، کم سے کم متوسط ہو، جو آپ کو جلنے کے جیسے مطلب معاملہ نہ ہو۔ کھانا گرم کھانا صحت کے لیے مضر ہے، دانتوں کا بھی نقصان ہے، آنتوں کا بھی نقصان ہے، تمام مطلب وہ گرم کھانا ہمارے شریر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، جتنی چیزیں ہیں جو بھی باتیں، تو اب یہ بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے، چونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اپنی زندگیوں میں کہ ہر چیز کو ہم جو اہمیت دیتے ہیں نا وہ داہنے جانب والے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو کھانا چونکہ اللہ پاک کا رزق ہے، اس کا انعام ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میسر نہیں ہوتا ہے نا۔ چوتھی بات یہ تھی اس میں، پانچویں بات یہ تھی کہ اللہ کے رزق کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ جو بھی آپ کے دسترخوان پہ نمک روٹی جو آ گیا ہے نا، یقین جانے کہ وہی آپ کی قسمت میں تھا، تب آیا ہے وہ آپ کے دسترخوان پہ، اور اس کو کھائیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، ناشکری نہ کیجیے۔ کھانے میں عیب نکالنے وغیرہ والی باتیں اس طرح کی بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات پہ ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کھانا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے رزق میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی نا، دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، ہے نا۔ اور آپ کے اسی قصبے ماریرہ کے آل رسول نے ایک پنڈت کے ساتھ وہ واقعہ کیا بھی تھا نا، وہ لے کے چاول جو ہاتھ میں آیا تھا اور پوچھا تھا کس کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ، غالباً اچھے میاں کا واقعہ ہے، تو وہ لے کے آیا ہوا تھا اور پوچھا کس کا دانہ ہے یہ، تو انہوں نے کہا یہ تو دانہ ایک ہنس کا اس پہ نام لکھا ہوا، ہنس کا۔ تو اس نے کہا میاں تم بھی عجیب کام کرتے ہو، عجیب بات کرتے ہو، دانہ میرے ہاتھ میں ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ ہنس کا دانہ، اس پہ ہنس کا نام لکھا ہوا ہے۔ بولا ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن لکھا تو ہوا ہے اس پہ۔ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی نظر بلائے سے دیکھی، اب وہ کیا کہ وہ کھا لیا، وہ دانہ لے کر کے کھا لیا۔ کہا مولوی مطلب میاں تم عجیب بات کرتے ہو، دیکھو میں نے کھا لیا، تم کہہ رہے تھے ہنس کا کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جیسے کھایا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد، شدید درد چالو ہو گیا، اور یہ کہیں اور کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں میں، آپ کے اسی ماریرے کے بزرگوں کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ پھر جب وہ درد سے بے حال ہونے لگا تو اس کے گھر والوں کو خبر دی گئی، پنڈت تھا ذات کا، اس کے گھر والوں کو خبر دی گئی اور بیل گاڑی سے لے کر کے اور یہاں سے وہ کاس گنج کی طرف روانہ ہوا علاج کے لیے۔ کوئی طبیب رہتا تھا کاس گنج میں،
حکیم کی پیٹ کا درد اب اس کا کم ہو نہیں رہا، بے چین ہو گیا. لیکن جب وہ ندری کے پاس پہلے جنگل تھے نا ادھر کے، جب ادھر جنگلوں میں پہنچا ہے وہ، تو وہاں پہ اس کو مچھلی آئی اور پلٹی کیا. جیسے ہی وہ پلٹی کیا نا تو وہ دانہ باہر آیا، وہ دانہ باہر آیا. اب دیکھتا کیا ہے کہ ہنس کے 2 جوڑے دوڑتے ہوئے آئے اور وہ جو الٹی کیا ہوا اس کا چاول کا دانہ تھا وہ چگنے لگے اور اس کا درد جو ہے آرام ہو گیا. اس کا بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے پاپا بیٹھیے چلتے ہیں. پھر کہتا ہے نا اب طبیب کے پاس نہیں، اب کاس گنج کے طبیب کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ اب ماریرا کے حکیم کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے، تو دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے، مطلب یہ سب بات بتانے کا مطلب کیا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام. ہمارے سامنے جو کھانا آ رہا ہے نا، موٹا چاول اگر لکھا ہے نا تو وہ آئے گا، پتلا چاول لکھا ہے نا تو وہ آئے گا، یعنی روٹی چٹنی اگر ہے ہماری قسمت میں تو وہ آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر مر مسلم ہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا مر مسلم کھانے سے. سمجھ میں آئی؟ جو چیزیں دسترخوان پہ ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے. آج کا سبق اتنا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا. اور جو بھی مسائل ہیں آپ لوگوں کے، جو بھی مسائل ہیں ہم لوگوں کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ لوگ 2-4 سوال کیا کریں. یہ علم دوستی ضروری ہے. علم سیکھنے کی بابا کوئی عمر نہیں ہوتی. ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی؟ تو کسی سے بھی پوچھنے میں، یعنی جو آپ سے زیادہ آپ کو لگ رہا ہے، بھلے سے آپ کا بیٹا ہے، بہت سارے معاملات میں آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ جانتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا، تو اس سے پوچھنے میں ہمیں کیا کریں، مطلب